آن کر لیجئے، اس کو آن کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے ثلاثہ کے دور میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سرگرمیاں، یعنی جو خلفاء کا دور تھا اس میں مولا کائنات کے کام کیا تھے؟ جو 25 سال کا عرصہ گزرا، اس 25 سال کے عرصے میں مولا کائنات نے کیا کام انجام دیے؟ یعنی اس دوران حضرت امام علی علیہ السلام کی سرگرمیاں پروردگار کی عبادت ایک، اور بندگی کے علاوہ عبادت بھی وہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے شایان شان تھی، یعنی ہمارے جیسی عبادت نہیں ذرا سے کھجلی ہوئی دھیان بھٹک گیا، بلکہ مولا کائنات کی عبادت کہ جس کی ایک الگ ہی پہچان تھی۔ مندرجہ ذیل طور پر خلاصہ کیا جاتا ہے کیا کیا کام انجام دیا۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تفسیر اور بہت سے مشکلات قرآن کو حل کرنا، اور عبداللہ ابن عباس جیسے شاگردوں کی تربیت دینا جو اصحاب کے درمیان اسلام کے سب سے بڑے مفسر شمار کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف قوموں کے علماء اور دانشوروں کے سوالوں کے جوابات دینا، بالخصوص ان یہودیوں اور عیسائیوں کے سوالات کے جوابات جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین و آئین کے بارے میں تحقیق کی غرض سے مدینے آتے رہتے تھے اور اپنے سوالات پیش کرتے، اور حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ جن کے کلام سے ان کی توریت اور انجیل پر تسلط اور عبور کا پتہ چلتا ہے کہ توریت پر آپ کتنا حاوی ہیں، کمانڈ رکھتے ہیں، اور زبور پر کتنا کمانڈ رکھتے ہیں، انجیل پر کتنا کمانڈ ہے۔ کسی کو نہیں پاتے تھے جو ان کے سوالوں کا جواب دے سکے، صحیح نا؟ کوئی ایسا نہیں تھا جو یہودی عیسائیوں کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اگر یہ کمی حضرت علی علیہ السلام کے نفس نفیس سے پوری نہ ہوتی تو جامع اسلامی شدید زوال اور ناکامیوں کی طرف مائل ہو جاتا، یعنی جو اسلامی معاشرہ تھا وہ کیا ہوتا؟ ناکامی سے ہمکنار ہوتا۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام ان کے سوالوں کا دندان شکن جواب دے دیتے تھے، یعنی دانت توڑنے والے، ایسے جو دانتوں تلے انگلی دبا لے، حیرت انگیز، تو ان خلفاء کے چہرے پر جو پیغمبر اسلام کی جگہ پر جم گئے تھے مسرت اور حیرت کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ تیسرا، ان جدید پیش آنے والے مسائل کا شرعی حکم بیان کرنا جو اسلام میں پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے، یا مسئلہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہوتا تھا کہ قاضی اس کے متعلق فیصلہ کرنے سے عاجز ہو جاتے تھے۔ یہ نقطہ امام علیہ السلام کی زندگی کے حساس نقاط میں سے ہے۔ اگر اصحاب کے درمیان حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام کی تصدیق کے مطابق امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور قضاوت کے پیمانوں کے متعلق سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والے تھے۔ صدر اسلام میں بہت سے مسائل عقدہ لا یخل کی صورت میں باقی رہ جاتے، صحیح، لا ینحل ہے نہیں، ایسے یعنی مشکلات ہوتی کہ جس کا کوئی حل نہ ہو۔ اگر مولا کائنات جیسی شخصیت موجود نہ ہوتی تو ایسے مسائل ہو جاتے کہ جن کا کوئی حل نہیں ملتا۔ یہی وہ نئے پیش آنے والے مسائل تھے جو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد آپ کے ہی مانند معصوم اور تمام مسائل سے آگاہ امام کا لوگوں کے درمیان ہونا ضروری ہے، جو اسلام کے تمام اصول و فروع پر کافی و وافی تسلط رکھتا ہو، یعنی بہت زیادہ معلومات ہو، تاکہ لوگوں کو قیاس اور گمان پر عمل کرنے اور غلطیوں کی طرف مائل ہونے سے روک سکے، اور پروردگار کی یہ عظیم عطا رسول خدا کے تمام اصحاب کی تصدیق کے مطابق صرف اور صرف حضرت علی میں پائی جاتی تھی۔ امام کے کیے ہوئے بعض فیصلے و آیات قرآنی سے تبعات و پرکشش استفادے تاریخ و حدیث کی بہت سی کتابوں میں نظر آتے ہیں، اور بعض علماء نے ان میں سے کچھ فیصلوں کو مستقل کتاب کی صورت میں جمع کیا ہے۔ مولا علی کے فیصلے کتاب دیکھیے کہ نہیں دیکھیے؟
ہاں پڑھیے تو کب پڑھیں گے؟ سب میرے سمجھ میں آ رہا ہے، کب پڑھو گے؟ ایران جانے کے بعد علی کے فیصلے. پھر ایسے افراد کی تربیت کرنا. 4، یہ چوتھا کام، ایسے افراد کی تربیت کرنا جو پاک و پاکیزہ ضمیر اور سیل و سلوک کے لیے آمادہ روح کے مالک تھے، تاکہ امام کی رہبری اور آپ کے مانوی نفوذ کے زیر سایہ مانوی کمالات کی چوٹیوں کو سر کر سکیں، یعنی کامیابی پا سکیں. مانوی یعنی روحانی، اور وہ چیزیں جس کو وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، انہیں دل کی آنکھوں اور چشم باطنی سے دیکھ سکیں. ظاہر ہے جناب ہمارے یاسر کا تو یہ مشہور ہے نا، یہ واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایک بستی میں جب آپ کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تو وہاں چوری بڑھ گئی تھی، تو کتوں کو حکم دے دیا تھا، کتے حفاظت کیا کرتے تھے. یعنی امام کے کیا ہے، مانوی نفوذ ان کے اندر اتنا ہے، ان کے روحانیت ان کی اتنی قوی ہے، اتنے بلند پایا ہے کہ کتوں سے کیا کر رہے ہیں، کام لے رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہم آپ لے سکتے ہیں کتے کو، جاؤ آپ کھڑے رہو، کھڑا رہے گا، اور بھو بھو کر کے نکل جائے کہیں. 5واں کام کیا کیا؟ بہت سے محتاج و پریشان حال افراد کی زندگی کے اخراجات مہیا کرنے کے لیے کام اور کوشش کرنا، یہاں تک کہ خود امام اپنے ہاتھوں سے باغ لگاتے تھے، کنویں کھودتے تھے، پھر انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے. صحیح ہے نا؟ 6واں کام کیا کیا ہے؟ جس وقت دربار خلافت سیاسی مسائل یا بعض ایسے مشکلات میں پھنس جاتا تھا کہ جن کا حل کرنا خلفائے وقت کے بس سے باہر ہوتا تھا. صحیح ہے؟ امام وحید و فرید ایسے مورد اعتماد مشیر کار تھے جو واقعیت شناسی کی بدولت مشکلات کو راستے سے دور کیا کرتے تھے اور کام کی صحیح راہ کو معین فرماتے تھے. انہی مشوروں میں سے بعض کا ذکر نہج البلاغہ اور دوسری تاریخی کتابوں میں آیا ہے. اور جو اب ایک عنوان ہے، امام اور خلفائے وقت کی علمی اور سیاسی مشکلوں کا حل، یعنی امام نے ان کے کیا کیا حل پیش کیے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ 25 سال کا آپ کا ایک لیکھا جوکھا ہے کہ عام طور پر آپ نے کون کون سے کام انجام دیے ہیں. آیا گھر کے اندر بیٹھے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس پر کام کیا آپ نے. یعنی تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر اور عمر اپنی خلافت کے دوران سیاسی مسائل، معارف و عقائد اور دوسرے اسلامی علوم و معارف، مثلا تفسیر، عقائد، نیز اسلام کے فروع اور احکام کے متعلق سوالات کے لیے امام سے رجوع کرتے تھے، یعنی امام کی طرف آتے تھے اور امام کے مشوروں اور آپ کی اسلام کے فروع اصول سے آگاہی اور آپ کی رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے. ذیل میں ہم چند نمونے جو تاریخ میں منضبط ہیں قارئین کی نظر سے گزارتے ہیں. صحیح نا؟ یہی کہا تھا. ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا صادق حسن صاحب کی، اور وہ کلپ ان کی تھی، گروپ میں ڈالا گیا تھا، حوزہ ملٹی میڈیا بوائز میں ایک لڑکے نے ڈالا تھا، وہی میں نے سنی تھی. اس میں پھر میں بتا دوں، ایک طرف ایک بار میں نے تم لوگوں کو کہا بھی تھا اس چیز کی طرف کہ چونکہ 5ویں امام کی ولادت تھی، کہا اپنے آپ کو علم میں اتنا بلند بنا لو، اتنا بلند بنا لو کہ دشمن بھی تمہارے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائے. کہا ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں نے مولائے کائنات سے تلوار کی مدد نہیں مانگی کہ آئیے اور میری اس جنگ میں جا کے ہماری سرداری کریے، ہماری طرف سے لڑیے. صحیح ہے؟ لیکن علم میں جگہ جگہ مدد مانگی ہے. لولا علی کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو کہا اپنے آپ کو علم میں بہتر بناؤ. ہم اسی میں پچھڑے جا رہے ہیں. بھائی علی کی ضرورت ان کو کب ہوئی؟ علمی میدان میں، مشوروں میں، ورنہ خلیفہ تو وہ خود تھے، لیکن ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی. رومیوں کے ساتھ جنگ کے وقت دیکھیے، روم کی حکومت اسلام کی جوان حکومت کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھی اور اسلام کے مرکز کو ہمیشہ شمال کی جانب سے اپنی دھمکیوں کا نشانہ بناتی تھی. شمال جانتے ہو نا؟ اتر
ہاں، پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک روم کے خطرے کی فکر سے غافل نہ تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال آپ نے گروہ کو جعفر طیار کی ماتحتی میں شام کی سرحدوں کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن اسلامی فوج 3 سپہ سالاروں اور سپاہیوں کی ایک تعداد کو کھو کر بغیر کسی نتیجے کے مدینے واپس آ گئی۔ اس شکست کون سی جنگ تھی جانتے ہو؟ اس جنگ کا نام بتائیے، 5 روپے لے جائیے ہم سے۔ اس میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی۔ جنگ بدر کہاں ہے یار؟ بدر تو سب سے پہلی جنگ ہے۔ نہیں، موتا، موتا نہیں، موتا، جنگ موتا یا جنگ تبوک، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ ہاں لکھا ہے فوج کے ساتھ تبوک کا قصد کیا۔ ہاں، موتا، جنگ موتا یا تبوک لکھا ہے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ تاریخ تم لوگوں نے پڑھی نہیں ہے لگ رہا ہے۔ 14 ستارے میں کبھی رسول کی زندگی نہیں پڑھی ہے۔ تبوک لکھا ہے نا؟ پڑھا کرو تو اردو میں ہے نا یار، پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے ہو، خالی بکواس کرتے ہو تم لوگ کم۔ کہہ رہے اس شکست کی تلافی کے لیے رسول اکرم نے ہجرت کے 90 سال ایک بھاری فوج کے ساتھ تبوک کا قصد کیا، لیکن بغیر دشمن کی فوج کا سامنا کیے ہوئے مدینے واپس آ گئے۔ اس سفر کے بہت سے درخشاں نتائج سامنے آئے۔ تو وہ جنگ موتا تھی، پھر وہ جنگ موتا تھی، صحیح ہے۔ اس کے باوجود بھی روم کے حملے کا خطرہ ہمیشہ پیغمبر اکرم کی فکر کو مشغول رکھتا تھا۔ اسی بنا پر آپ پر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ صاحب فراش تھے، مہاجرین و انصار کی ایک فوج تشکیل دی اور وہ شام کی طرف چل پڑے، صحیح ہے۔ یہ فوج بعد اسباب و علل سے مدینے سے باہر نہیں نکلی، اور پیغمبر اسلام نے اس حالت میں کہ اسلام کی فوج مدینے سے چند کلومیٹر کی دوری پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی، دنیا کو الوداع کہا، صحیح ہے۔ اسی کے لیے پڑھایا تھا یہ جنگ۔ یہ جانتے ہیں کس کے سرکردگی میں تھے؟ اسامہ بن زید، اسامہ بن زید۔ باقاعدہ حدیث تھی، من تخلف عن جیش اسامہ لعنت اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو جیش اسامہ سے تخلف کرے۔ کیا کیا تھا اسامہ بن زید نے؟ اسامہ بن زید نے کیا کیا تھا؟ اسامہ بن زید کو رسول اکرم کی رحلت کے بعد ابو بکر کی خلافت کے لیے انتخاب کے ساتھ مدینے کی فضا بحران کے بعد سکون کی طرف مائل ہوئی۔ ابو بکر جنہوں نے حکومت کے امور کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، وہ رسول اکرم کے حکم رومیوں کے ساتھ جنگ پر درآمد کروانے میں پوری طرح تذبذب کا شکار تھے کہ آیا لشکر بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اس سلسلے میں بعض اصحاب سے مشورہ کیا، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن کوئی بھی رائے ان کو مطمئن نہیں کر سکی۔ آخر کار انہوں نے امام سے مشورہ کیا، امام نے اسے پیغمبر اکرم کے حکم پر عمل درآمد کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا اگر جنگ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ خلیفہ امام کی اس تشویق سے خوش ہوا اور اس نے کہا آپ نے اچھی فال بیان فرمائی ہے اور بھلائی کی بشارت دی ہے، صحیح ہے نا۔ اور پھر انہوں نے جنگ کی ہے۔ ظاہر ہے رسول اسلام جس اس کو پہنچانا چاہ رہے تھے اسے پہنچانا ضروری تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔